السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر محترم اور معزز سامعات، عنوان تقریر ہے جنت کے محلات کے حقدار کون. حاضرات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے، بلکہ آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا تو دور کی بات، وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے. جنت کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے بڑے بڑے گھر اور محلات ہیں، اور ہر مومن اور مومنہ کی آرزو ہے کہ اسے ان گھروں اور محلات میں سے ایک گھر اور محل ضرور مل جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جنت کے گھر اور محلات کن لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے سبب اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. آئیے ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے سبب اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. سب سے پہلا، کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، مسلسل روزے رکھنا اور نماز تہجد پڑھتے رہنا. جی ہاں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنت کے محلات کو تیار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. بے شک جنت میں ایسے محلات ہیں کہ جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے. اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام. انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، بات نرمی سے کرتا ہو، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، مسلسل روزے رکھتا ہو، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا، فرض نمازوں سے پہلے یا بعد کے سنن مؤکدہ پڑھنا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تیار کر دیتا ہے. تیسرا، صفوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کرنا. حاضرات، نماز دین اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا بلکہ باجماعت نماز میں صفوں کو درست کرنے، ایک کندھے سے کندھا ملانے اور صفوں کے درمیان موجود خالی جگہ کو پر کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صد فرجۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے نماز کی صف میں کوئی خالی جگہ پر کی تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. چوتھا، جھگڑے سے بچنا. حاضرات، ہمارا دین مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتا ہے. اگر ان کے درمیان کبھی جھگڑا بھی ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اپنے بھائی کے خاطر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ معاف کرنے اور جھگڑا ترک کرنے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس شخص کے لیے جنت کے ادنا درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑے سے بچتا ہو. اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ سے بچنا، مریض کی عیادت کرنا، حسن اخلاق، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا اور بچے کی وفات پر صبر کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے. الغرض، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جن اعمال کی ادائیگی پر ہمیں جنت میں گھروں کی ضمانت دی گئی ہے انہیں پابندی سے بجا لائیں اور بلا کسی انفاق و مشقت کے جنت کے گھر اپنے نام کر جائیں.
دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.